سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک صحابی مہمان تشریف لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میزبانی اور مہمان نوازی آپ کی سرشت میں شامل تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے؟ ازواج مطہرات نے جواب دیا، لیسا عندنا الا ما، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کائنات ہونے کے باوجود، باعث تخلیق کائنات ہونے کے باوجود گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ جواب سماعت فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا من یضیف ھذا، کون آدمی ہے جو میرے اس مہمان کی میزبانی کرنے کی سعادت حاصل کرے گا؟ ایک انصاری صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو سعادت ہے یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ اور اس صحابی نے گھر میں مشورہ نہیں کیا، گھر سے پوچھا نہیں کہ کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے، اس سعادت کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مہمان کو لے کے گھر پہنچے، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کے مہمان کی عزت کرنا، اللہ کے رسول کے مہمان کی عزت کرنا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حیئی طعامک واسبحی سراجک ونومی صبیانک، کہ تم یہ کرو کہ کھانا تیار کر لو اور ایسا کرو کہ چراغ کو جلدی جلا لینا اور بچوں کو سلا لینا۔ وہ زوجہ جو کہ بڑی سعادت مند زوجہ تھیں، وہ کہنے لگیں اے میرے سر کے تاج، ہمارے گھر میں جو کھانا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم صرف بچوں کو کھلا سکتے ہیں، صرف بچوں کے لیے وہ کھانا ہے، ہمارے لیے بھی وہ کھانا کفایت نہیں کرے گا۔ تو پھر یہی بات انہوں نے کہی کہ آپ بچوں کو سلا لینا اور پھر چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا لینا۔ چراغ کو بجھا لیا گیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا رکھ لیا گیا، اور مہمان کے سامنے انہوں نے یہ شو کیا، یہ انہوں نے پریکٹس کی کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اندھیرا تھا، اپنے آپ کو یہ شو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، منہ ہلاتے رہے، مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، جب وہ صحابی مہمان کو لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، قربان جائیے نگاہ رسالت کے اوپر کہ جو جن کے سامنے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، وہ صحابی جب پہنچتے ہیں مہمان کو لے کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کے اوپر بڑا خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آج ہنسا ہے تمہارے اوپر، جو مہمان نوازی تم نے میرے مہمان کی ہے۔ اور پھر یہی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصًا۔ یہ ایسے خوش قسمت میرے نبی کے ارد گرد جو بیٹھنے والے صحابہ ہیں، میرے نبی کی جو تربیت، ان کی بارگاہ میں جو تربیت پانے والے لوگ ہیں، یہ ایسے خوش قسمت ہیں جو اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہو۔
یہ ہے ایثار، یہ ہے ایثار۔ ایک چیز آپ کو ضرورت ہے، ایک آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، وہ مال و دولت اگر 1000 2000 دیتا ہے، وہ 50,000 دیتا ہے تو اس کا صدقہ کرنا اور معنی رکھتا ہے۔ ایک آدمی فقیر ہے، اس کے پاس ایک روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کھانے لگتا ہے، وہ بھی کوئی مانگنے والا آ دیتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، یہ اصل میں ایثار ہے۔